شہادت عوان صاحب نے تو کہا کہ صدر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ان کا آفس جو ہے اس میں ان کا کنٹرول نظر نہیں آ رہا. تو ایک میں شہادت عوان صاحب آپ کی خدمت میں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک بیان پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ دیا تھا جب آپ نے وائلنٹ ایکسٹریمزم کے خاتمے کا بل پیش کیا تھا جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کے دستخط تھے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا فرمایا تھا ذرا وہ سنیں. سنڈے کو ایک بل پیش ہوا تھا پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023. سر تحقیق پہ پتا چلا کہ یہ 2 سال پرانا بل تھا جو کہ گزشتہ حکومت کے دور میں جب FATF کے حوالے سے کام ہو رہا تھا یہ بل تیار کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ. یہ بل وڈرا ہو رہا ہے. نہ یہ بل اس حکومت نے تیار کیا, نہ یہ بل کبھی موجودہ کابینہ میں یا CCL میں ڈسکس ہوا, اور نہ ہی اس بل کی اونرشپ کبھی ہماری رہی ہے. اچھا شہادت عوان صاحب, میں نے اب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے تو اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بل پہ اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے دستخط کیسے ہو گئے اور آپ نے اس کو پیش کیسے کر دیا؟ کیا یہ وہی کام تو نہیں ہوا جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا بل جو ہے وہ اچانک آپ کے ذریعے پیش ہو گیا تو پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا؟ بالکل میں بالکل بغیر سنے بالکل حامد بھائی آپ ہر بندے کو سنتے ہیں اور ویسے مسلمان کو چاہیے بھی یہی کہ جواب طلبی کرے. بجا طور پہ آپ نے یہ کہا یہ جو ہے 30 جولائی کو سنڈے کے روز جو ہے جو آرڈر آف دا ڈے تھا اس میں یہ آئٹم نمبر 8 کے طور پہ یہ بل لگا ہوا تھا اور اس دن جو ہے میں انچارج تھا, گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو گورنمنٹ کے جتنے بھی بل ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے لیے کوئی اگر چیز آتی ہے تو وہ پیسج کے لیے فوراً نہیں جاتی ہے, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا ہوتا ہے. جسٹ ہم ایک بل دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ آئٹم چیئرمین صاحب نے کہا پڑھیں تو صاف ظاہر ہے کہ اسی وقت ٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ بل جو ہے نا اسی وقت لے کیا گیا تھا. تو بعض دوستوں نے جو ہے اس میں بل کو دیکھ لیا, چونکہ میں فلور پہ اپنے لیگز پہ تھا, میں اپنے بل پیش کر رہا تھا, میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکا. جب اس کے اوپر آئٹم کے اوپر آیا تو میں نے چیئرمین, لوگوں نے شور کیا تو میں نے چیئرمین صاحب کو کہا کہ آپ ہاؤس کی سینس لے لیں. تو 7 دوستوں میں جس میں کامران متوسع صاحب نے بھی مہربانی کی, سب دوستوں نے کی, اتنے میں وہ بل میں نے پڑھ لیا. تو میں نے چیئرمین صاحب کو کہا آپ اس بل کو ڈیفر کر دیں. 2 دفعہ میں روسٹرم کے اوپر بھی گیا ہوں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ اس بل کو ڈیفر کیا, ایون کہ وہ انٹروڈکشن کے اوپر بھی نہیں گیا. وہ جب بل پڑھ لیا گیا تو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے تبصرے کرنے شروع کر دیے. تو میں نے اپنے فیڈرل منسٹر صاحب سے یہ بات کی, کیونکہ رانا صاحب تو ملک سے باہر تھے, تو انہیں میں نے کہا کہ یہ بل جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے تو رانا صاحب کو بولیں کہ خود آ کے اس بل کو جو ہے نا آپ انٹروڈکشن کے لیے لے کے جائیں. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو اعظم صاحب کی بات جو ہے رانا صاحب سے ہوئی, تو رانا صاحب نے اس میں ان کو ایکسپلین کیا کہ یار یہ پچھلی گورنمنٹ کا بنا ہوا بل تھا اور چونکہ بل میں منسٹری کے نکال رہا تھا جلدی میں نے یہ بل جو ہے یہ سائن کر دیا, لہٰذا یہ بل جو ہے یہ آپ واپس لے لیں. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے ٹائم سے پہلے جو فیڈرل منسٹر صاحب ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس بل کو, گورنمنٹ کا حصہ ہے ڈیفینیٹلی, تو انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ بل جو ہے یہ ہمارا بل نہیں تھا, منسٹری آف لا کا بل نہیں تھا, یہ دوسری منسٹری کا بل تھا. اگر آپ آرڈر آف دا ڈے اس دن کا دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آگے چل کے جو ہے نا میں نے 1 سیکنڈ خالی سر کہوں گا, مرتضیٰ عباسی صاحب کا بھی میں نے بل پیش کیا, سعد رفیق صاحب کا بھی بل پیش کیا. گورنمنٹ کے بل پیش کرنے میں انٹروڈکشن کے لیے جو ہے نا حامد بھائی صاحب کوئی بھی وزیر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس بل کو لے کر دیتا ہے. ادروائز میں نے آپ کو یہ کہا کہ کامران مرزا صاحب آپ نے شہادت عوان صاحب کی بات سن لی ہے, آپ نے اس بل کی بہت مخالفت کی تھی, تو کیا یہ بات جو ہے یہ قابل قبول ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جلدی میں بغیر دیکھے بل پہ دستخط کر دیے تھے؟ کیا آپ اس کو قابل قبول سمجھتے ہیں؟ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. میرے دوست ہیں, میرے بہت پیارے دوست ہیں دونوں, شہادت عوان صاحب بھی اور تارڑ صاحب بھی. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں مگر مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات امانت ہے اور میں نے امانت جو ہے وہ کہنی ہے. تو امانت کیا ہے آپ بتا دیں تھوڑی سی. آپ نے جو اپنا اوپینین دینا ہے وہ درست ہونا چاہیے. آپ کا جو چلیں, بہت شکریہ کامران مرزا صاحب اور شہادت عوان صاحب, کیونکہ ایشو جو ہے وہ صدر پاکستان کی ٹویٹ ہے اور اس سے جو ایک آئینی بحران کھڑا ہوا ہے, لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ تھا, اس پہ
شہادت عوان صاحب کا اور کامران مرزا صاحب کا بھی موقف آ گیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.